اب مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے نا، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم میں ہوتا تھا، اس زمانے میں دارالعلوم جب بنا تھا نا تو بالکل جنگل تھا، وہ کورنگی میں نا، کورنگی اس وقت نہیں تھا جب دارالعلوم حضرت مفتی شفیع صاحب نے بنایا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر بالکل جنگل، کوئی مکان نہیں، کوئی آبادی نہیں، شہر سے کوسوں دور تھا وہ۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پر تھے، ہم جب روٹی کھاتے تھے نا، روٹی کے اندر اتنی ریت ہوتی تھی، ہر وقت وہاں ریت ہی ریت اڑتی رہتی تھی، تو آٹے کے اندر بھی ریت ہوتی تھی، اور اسی سے پھر روٹیاں بھی بنتی تھیں، یعنی بس وہ گزارے کا وقت ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ روٹی میں ہمارے منہ کے اندر جو ہے نا ریت آ رہی ہوتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر، مجھے اکنامکس کا ایک کوئی اچھے ماہر آدمی تھے، غالباً ٹاور پہ بتایا ہے، لائٹ ہاؤس اس علاقے میں کہیں پر تھے، تو مجھے تو اس چیز کا بڑا شوق تھا کہ اکنامکس کے بارے میں، معاشیات کے بارے میں سیکھوں، تو اب میں کورنگی سے مزدہ میں بیٹھ کر صدر آتا تھا، پھر صدر سے دوسری مزدہ پکڑ کے میں یہاں لائٹ ہاؤس تک آتا تھا، روزانہ کا میرا معمول تھا، پھر یہاں سے واپس، اور ایسی حالت ہوتی تھی کہ اس مزدہ کے اندر بمشکل جگہ ملے، یعنی لٹک کے مجھے کورنگی سے یہاں پہنچنا پڑتا تھا، پھر یہاں سے واپس کورنگی جانا پڑتا تھا، روزانہ کا معمول، اور کافی عرصے تک میں اسی طرح سفر کرتا رہا۔ تو اب کوئی کہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے نا وہ مزدہ میں اس طرح لٹک کے سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، تو وہ وقت ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اللہ نے بڑا ان کو نواز دیا ہے۔ تو جتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ 4 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے، اور جب میں نے اپنے شوق سے کالج کے بعد مدرسے میں داخلہ لیا رائمنڈ میں، تو ہمارے خاندان میں مدرسے میں داخلہ لینا ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے بس وہ تو سمجھ لو بالکل ہی نکمہ ہو گیا، یعنی انتہائی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو مدرسے کا طالب علم ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ بس میں تو مر گیا ان کے لیے، تو اتنا ناراض ہو گئے کہ میں 4 سال تک اپنے گھر نہیں جا سکا، مدرسے میں رہتا تھا، اور وہاں پر میرے پاس کبھی بستر ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی اور ساتھی تکیہ مجھے دے دیتا، رات کو تکیہ استعمال کر لیتا اس طرح کسی کا لے کے، تو اس طریقے سے میں نے گزارا کیا۔ حالانکہ والد بہت بڑے زمیندار، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اب کوئی کہے کہ یار ہمارے طارق جمیل صاحب کو دیکھو اتنا کما رہے ہیں، اتنا جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو وہ زمانہ بھی ایک گزرا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہر ایک کے ساتھ ایسے وقت آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی بدولت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں آخری وقت میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہم صرف آخری وقت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔